میری یہ بات معذرت کے ساتھ میں پوری کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نیکی کا ہر وہ کام جس کا ثبوت ہم سے نہیں ہے, کوئی بھی بندہ نیکی کے نام پہ کرتا ہے فہو رد, وہ رد ہے. اور قیامت والے دن محشر کے میدان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حوض پہ بیٹھے پانی پلا رہے ہوں گے, کچھ آنے والے آ رہے ہوں گے, ان کے وضو والے اعضاء بھی چمک رہے ہوں گے, ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی, کہا جائے گا آنے دو یہ میرے لوگ ہیں. کہا جائے گا فرشتے جواب دیں گے یہ نہیں ہے, انہوں نے دین بدلا تھا. مجھے اب یہاں پہ رک کے ذرا سوچئے دین بدلنا کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم الزام عائد کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو یہ طریقہ نہیں پتا تھا, یہ سیلیبریشن نہیں بنتا تھا, اللہ کے رسول سے یہ نیکی رہ گئی تھی, میں کر کے دکھا رہا ہوں, ایسے ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ بھی ہے کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ میلاد منائیں گے تو وہ منع کر دیتے کہ میلاد نہ منائیں. فہو رد ان کے الفاظ کہاں جائیں گے سر؟ تعلق نہیں ہے اس کا. میں دیکھیے ایک سوال پھر اب تو یہاں پہ بہت اہم بن جاتا ہے ڈاکٹر صاحب صلاح الدین صاحب, یہ جو نبی کو بھی پتا تھا, اللہ کو بھی معلوم تھا کہ بعد میں میلاد منائیں گے تو منع کر دیا جاتا. یہ جو کانفرنسز ہوتی ہیں یہ ٹھیک ہیں, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. سیرت کانفرنس کی بات سیرت کانفرنسز یہ بڑی ٹھیک ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ حرام ہے. دیکھ میں کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں کیوں کہہ دوں, میرے سے بڑے بڑے علماء پڑھے ہیں. دیکھیں یہ نہیں میلاد دین میں اضافہ, سیرت کانفرنس نہیں ہے. دیکھیں لفظ سے میلاد دیکھیں لفظ پہ پھر سر میں بتاتا ہوں, دیکھیں یہ بھی اضافہ ہے تو پھر وہ بھی اضافہ ہے. نہیں وہ اضافہ نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر سے اس کا ثبوت ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا تذکرہ کرتے ہوئے, کتابوں کے اندر صحیح اسناد کے ساتھ وہ کتابیں وہ حدیثیں موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تذکرہ کرتے ہوئے دیکھا, آپ نے کہا کیا باتیں کہہ رہے ہو, کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ایمان دیا, آپ کا اللہ کا جو احسان ہے ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. چلیں یہی بات ٹھیک ہے, جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن اس طرح تخصیص کے ساتھ نہیں ہے, تخصیص کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیں اینولی اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب میلاد کو صرف سیرت کانفرنس کا نام دے کے وہ ٹھیک ہو جائے گا. ہم ماشاءاللہ میڈیا کی فیلڈ سے ہیں. جی آپ 20 سال پیچھے چلے جائیں, 30 سال پیچھے چلے جائیں, اخبارات کے فیچرز اٹھائیں, آپ ٹیلی ویژنز کے پی ٹی وی دیگر کے پروگرام اٹھائیں, کیا ٹائٹل تھا کس کا, مطلب ٹائٹل کس کا؟ 12 ربیع الاول کا. 12 ربیع الاول کا ہمیشہ سے میلاد مصطفیٰ چلتا ہے, وفات النبی کے نام سے تھا سر. وہ ہر کوئی آپ اپنی پیچھے کی ساری تاریخ اٹھا لیں, 12 وفات آپ ساری تاریخ اٹھا لیں, کوئی نہیں کہتا. اور اس 12 وفات کا سارے جتنے بھی لوگ ہیں سارے متفق ہیں کہ 12. امام ترمذی نے. سر میں صرف ایک سوال پوچھوں گا, آپ دونوں سے ایک سوال پوچھنے دینا ڈاکٹر صاحب. کیا محفل میلاد کی سارے سیٹ اپ کو سیرت کا نام دے دیا جائے, سیرت کانفرنس, ٹھیک ہے؟ نہیں پھر وہ ٹھیک ہے. دیکھیں بات سمجھ, کیونکہ ذکر ہو رہا ہے نا نبی کا, آپ نے کہا صحابہ سے ثابت ہے, میں ثابت کروں گا. سر میں یہ عرض کرنے لگا ہوں, آپ میری بات سمجھ لیجیے, میرے بھائی بھی بات سمجھ لیجیے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دلیل دیں اس کے ناجائز ہونے کی. میں نے دے تو دی ہے کہ سید عائشہ کہتی ہیں وہ رد ہے, وہ قابل قبول ہے. حضور کی حدیث, میں بھی حضور کی حدیث سناتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے بعد کسی نیکی کا کام, کوئی نیکی کا کام شروع کرے گا تو وہ جو لوگ بھی کرتے جائیں گے اس کو اس کا ثواب ہوگا. اگر کوئی برائی کو جنم دے گا تو اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ قتل کرتا ہے, حابیل اور قابیل کا واقعہ, اس کو بھی اس کی سزا ملتی ہے کیونکہ وہ انسانی پہلا قتل کیا تو اس کو بھی اس کا گناہ ملتا ہے. تو کوئی بھی نیکی کا کام انسان شروع کرتا ہے, میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں, کوئی بھی خیر کا کام شروع کرتا ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی دلیل دیں. آپ یہ کہیں, میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, آپ یہ کہیں یہ جو مخلوط سسٹم ہوا ہے یہ غلط ہے, یہ گانے باجے جو ہو رہے ہیں یہ غلط ہیں, یہ جو پہاڑیاں بن رہی ہیں یہ غلط ہیں, یہ جو مجسمے کر کے طواف کیا جا رہا ہے غلط ہے, یہ اس بات پہ دلیل دیں. میلاد النبی فی نفسی ہی اس کے ایک منٹ آگے سنیں. آپ شرح بخاری پڑھتے ہیں, امام اسقلانی کو سنیں, امام قسطلانی کو پڑھیں, آپ جزری کو پڑھیں, آپ ابن جوزی کو پڑھیں, انہوں نے باقاعدہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو ہے وہ اپنی کتابوں کے اندر عنوان رکھے ہیں اور بتایا کہ وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے بھی گزارش. سر میں کہہ رہا ہوں محافل کی بات کر رہا ہوں, محافل منائیں. سر میں محافل کی بات کر رہا ہوں. شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جو شاہ ولی اللہ کے والد محترم ہیں, وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں ہر سال آقا علیہ السلام کے ولادت با سعادت کے حوالے سے ہر سال, یہ جو کہہ رہے ہیں ہر سال حضرت شاہ عبد الرحیم وہ شخص ہیں, شاہ ولی اللہ کے والد ہیں, ان کو تمام اہل حدیث, دیوبندی, بریلوی سب ان کو اپنا امام مانتے ہیں, سب ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. میری بات سن لیجئے, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے
میں ہر سال جو ہے وہ آقا علیہ السلام کا میلاد مناتا تھا. ایک سال میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نے صرف بچوں کو کھانا کھلانے کے بجائے میں نے ان کو بھنے ہوئے چنے کھلا دیے. تو رات کو آقا علیہ السلام میرے خواب میں آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ انواع و اقسام کے کھانے موجود ہیں. دیکھیے بات سنیں, یہ کوئی عام بات نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے کہا کہ جواز, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئمہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ وہ محافل میلاد کرتے تھے, ہر سال کرتے تھے. سوال یہ پیدا ہو رہا, آج سوال یہ بنتا ہے کہ قبلہ میری ٹوک رہا ہوں یہاں پہ, ہمارا بنیادی مسئلہ معاشرے میں لڑائی ہمیشہ سے یہ ہے کہ بھئی ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی چیزیں پایا ثبوت تک پہنچتی ہیں, دین صرف انہیں سمجھا ہے, بے شک اس میں اس کے علاوہ کسی کو میں نہیں. دین یہی ہے نا کہ سوال ایک بہت اہم ہے ڈاکٹر صلاح الدین صاحب کا. ایک سوال تو امپورٹنٹ ہے سر, ایک سوال کا جواب چاہیے, ایک سوال کا جواب چاہیے, اور وہ سوال یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا ہے تو یہ عید کہاں سے آ گئی؟ یہ ابھی تک یہ جواب آپ نے جو ہے نا اس کا آنسر نہیں کیا. دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ سیلیبریشن, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا, حضور کا ذکر کرنا, اس کے مختلف طریقے, اس سے تو انکار کسی کو ہے ہی نہیں. ایک منٹ, مختلف طریقے ہیں. کانفرنس بھی ہو سکتی ہے, کانفرنس بھی ہو سکتی ہے, میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتا ہے. رہ گیا معاملہ روزہ رکھنا, تو کئی لوگ روزہ رکھتے ہیں, ہاں بالکل, ٹھیک ہے, کئی لوگ روزہ رکھتے ہیں, کبھی کبھی مجھے موقع ملتا ہے میں بھی رکھ لیتا ہوں. تو اور کئی میرے فیملی کے اندر لوگ ہیں جو پیر کا روزہ رکھتے ہیں اور تواتر سے رکھتے ہیں. کہنے کے بعد کہ آقا علیہ السلام کی میلاد, بات یہ ہو رہی ہے جو ابھی انہوں نے حدیث پڑھی ہے, مسلم احمد بن حنبل میں بھی آئی ہے, مسلم شریف میں بھی آئی ہے, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بس تم اس لیے بیٹھے ہو یہاں پہ محفل سجا کے, تم صرف اس لیے بیٹھے ہو کہ آپ میرا تذکرہ کر رہے ہو کہ آپ ہمیں عطا ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا اس پہ قسم دے سکتے ہو, یعنی قسم لینے کی کیا ضرورت تھی, قسم دے سکتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم قسم دے سکتے ہیں. آقا نے فرمایا کہ قسم اس لیے نہیں میں نے لی کہ مجھے کوئی بے اعتباری والی بات تھی, مجھے یقین تھا, لیکن یہ تھا کہ فرشتے میرے پاس جو آئے تھے پیغام لے کے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو پسند آیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے قبلہ کہ بنیادی تصور کو سمجھیں, کسی چیز کے ناجائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. آپ کو میں بے شمار چیزیں بتا دیتا ہوں خلفائے راشدین کی بعد کی, ایون کہ یہ جو قرآن پاک اس وقت جلد میں موجود ہے یہ بھی آقا علیہ السلام کی تابعین سے ملتی ہیں. احادیث میں یہ چیز موجود ہے ڈاکٹر صاحب جی, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. میں سنت خلفائے راشدین سے آگے کی بات بھی کر رہا ہوں, المہدیین, میں ان سے آگے کی بات بھی کر رہا ہوں کہ بے شمار چیزیں جہاں پہ استثناء موجود ہے, جہاں پہ وہ اجماع کی اپنی زبان سے الفاظ نکلے ہوئے موجود ہے, تائید کر رہے ہیں نا, تو پھر اس میں بدعت کا ٹائٹل کیسے لگ سکتا ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ جی جی, نیا کام آپ چلیں میں ایک سمپل سوال کرتا ہوں, ایک سوال کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے, آپ ماشاءاللہ مقلد ہیں امام ابو حنیفہ. جی, امام ابو حنیفہ سے ثابت ہے, بتائیے گا. میں نے یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے منایا, منع کیا ہے, انہوں نے سیلیبریٹ کیا. میرا سوال یہ ہے کہ منع کی, منع کی دلیل پوری شریعت کے اندر ہے ہی یہ, تو بس یہی بات ہے, منع کی دلیل کہ جو کام اللہ کے رسول سے ثابت نہیں وہ رد ہے. سر منع کی کانفرنس ملتی ہے احادیث سے. جی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مختص کیا تھا تبلیغ کے لیے. آپ کے پاس وفود آتے, آپ علیہ السلام کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی کو ڈانٹا تھا کہ انہوں نے 2 دن کر دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, سیدہ عائشہ نے کہا تھا, کیا تو لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دور کرنا چاہتا ہے؟ ثابت تو ہے, ملتا تو ہے, لیکن جو چیزیں ہیں, میں نے گزارش کی, آپ مقلد بھی ہیں, اس معاملے میں تقلید کہاں جاتی ہے؟ سیرت کے پروٹوکولز کیا ہوتے ہیں سر؟ اس معاملے میں تقلید کہاں جاتی ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ انہوں نے منع نہیں نہ کیا. یار شریعت کے اندر ایک ڈاکٹر صاحب رک تو جائیں, ان کو بات تو کمپلیٹ کر دیں. سیرت کے سر پروٹوکول, مطلب سیرت کیا ہو, مطلب سیرت کانفرنس میں کیا ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو, ان کا ذکر ہو, ان کی سنت دیکھیں, ایک چیز ہے, سیرت کانفرنس کیا ہے؟ کھانا کھانے کا ادب کیا ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ ماشاءاللہ کھاتے ہیں, روزانہ کھاتے ہیں, کوئی رہ ہی نہیں سکتا, کیا ادب؟ اس کا زیان ہو اور گرے نہ, یہی آداب ہے. سنتے ہیں, بیٹھنے کا طریقہ ہے, دائیں ہاتھ سے کھانا ہے, بسم اللہ کی اجازت ہے, پورا قرآن پڑھ کے کھانے کی اجازت تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھ, اور اگر کوئی اضافہ کرتا ہے, اجازت کی بات تو نہیں ہے, بسم اللہ کے بعد اگر آپ کو پڑھنا پڑھ لے. دیکھیں دین کے معاملے میں یہی تو چیز ہے, وہی تو میں بات بتا رہا ہوں, منع کیا گیا. میں ایک چیز گزارش کروں گا, وہ یہ ہے, میں آپ کو بے شمار ایسی چیزیں بتاتا ہوں. لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, معاملات ہوتے ہیں, مسئلے ہوتے ہیں, مجھے کسی ایک کو بڑا بنانا ہوتا ہے. علی بھائی مجھے بتائیے, اور ہم اس کی بارگاہ میں چلتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے خود بڑا بنایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر میں حضور کی عظمت. علی بھائی میری بات سنیں ایک منٹ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے مس شدہ پانی کو نیچے نہ گرنے دینا.
یہ حضور کا فرمان ہے؟ بالکل نہیں. صحابہ کرنے دیتے تھے؟ اللہ کے رسول نے منع کیا؟ اب یہی بات ہو ٹھہرے منع نہیں نہ کیا. کسی نبی کے لیے جائز نہیں، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے اس کے سامنے کوئی کام ہو اور وہ غیر قانونی ہو، غیر اخلاقی اور اس پہ چپ رہے. بس یہی بات ہوگی. تو پھر ثابت کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ نے منایا ہے. میں قبلہ یہ تو کہہ رہا ہوں. نہیں سر کیا یہ بات بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ میرا پانی استعمال نہ کیا کرو وضو میں؟ میں وہی بات بتا رہا ہوں سر، ادب کے اپنے بڑے طریقے میں نے گزارش ایک منٹ کیا ہم بخاری ایک منٹ قبلہ میری بات سنیں، ہم ختم بخاری یہ بھی کرتے ہیں. نہیں ختم بخاری ہم بھی کرتے ہیں. ایک منٹ بخاری کا ہر سال یہ آخری حدیث پڑھاتے ہیں، اس کا بخاری کا ختم پہلی پڑھنی ہے تو آخری بھی پڑھنی ہے، قرآن کو پہلی آیت پڑھنی ہے تو آخری آیت بھی پڑھنی ہے. ایک منٹ دوسری بات سنیں. اچھا اگلی بات سن لیں.